اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آج کا جو ڈسکشن ہے وہ جو ہے وہ الحمدللہ ایک ایسا ڈسکشن ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر غریب انسان کو سوچنا چاہیے۔ دیکھیے، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ آپ کو سوسائٹی کا جو نرمان ہے وہ جو ہے دو پہلو پہ، دو میجر فزیکل یعنی کہ پہلو پہ مبنی ہے۔ ایک ہے امیر اور ایک ہے غریب، ایک ہے امیر اور ایک ہے غریب۔ تو یہاں پہ سمجھنا چاہیے کہ جو امیر ہے وہ سوسائٹی کا باس بنا ہوا ہے، اور جو غریب ہے وہ سوسائٹی کا ایکسپلائٹیشن کا ایک کیڑا ایک اینیمل بنا ہوا ہے۔ اب آپ کو تھوڑا سا دھیان دینا ہے کہ غریب کا جو حقوق ہے یعنی کہ غریب کے جو رائٹس ہے یہ ایشور پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ ایشور پرووائڈ کرتا ہے۔ تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ غریب لوگوں کو خدا سے، ایشور سے، بھگوان سے، گاڈ سے بہت محبت ہے، اور امیر لوگوں کو خدا سے، ایشور سے، گاڈ سے، بھگوان سے محبت کرنے کا ناٹک بہت پسند ہے، اور وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس ناٹک میں وہ پورا اترے۔ تو کیونکہ یہاں پر جو خدا کی کتابیں ہیں، بھگوت گیتا، ویدا، بائبل، حدیث میں بہترین کتاب قرآن، یہ جو ہے یہ امیروں کو حکم دیتی ہے کہ امیروں کو کیا کہتی ہے؟ حکم دیتی ہے کہ آپ اپنا مال نکال کر غریبوں کو دو۔ آپ اپنا وقت نکال کے غریبوں کو دو۔ آپ اپنا جو رشتہ داری ہے، آپ اپنی رشتہ داری غریبوں سے جوڑو۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنی رشتہ داری کس سے جوڑو؟ غریبوں سے جوڑو۔ تو یہاں پر جو قربانی کا بکرا ہے مذہب کی نظر میں جو قربانی کا بکرا ہے وہ ہے امیر، اور مذہب کی نظر میں جس کو فزیکل فائدہ مل رہا ہے وہ ہے غریب۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی کیا کارن ہے یا وجہ ہے یا سمجھیے کہ ریزن ہے جو غریبوں کو ایشور سے کیا کہتے ہیں دل لگی یا دلچسپی بہت ہوتی ہے، بھگوان سے، اللہ سے۔ اگر کوئی مسلمان غریب ہے تو اسے قرآن سے، حدیث سے اور خدا سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ہندو غریب ہے تو اسے بھگوان کی آستنا میں بڑی محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح کرسچن میں اگر کوئی غریب ہے، اسی طرح کوئی بھی غریب ہو، اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ایتھسٹ جو خدا کو نہیں مانتے اگر وہ بھی غریب ہے تو اس کی بھی تھوڑی بہت بھگوان سے دل لگی ہوتی ہے۔ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ بھگوان نے انہیں جو ہے نا فائدہ پہنچایا ہے۔ اچھا، امیر لوگوں کو بھگوان سے چیڑ ہوتی ہے، لیکن وہ چیڑ ظاہری طور پہ نہیں ہوتی ہے، لیکن ظاہری طور پہ وہ چیڑ کو آپ کو بتاتے نہیں ہیں، لیکن وہ چیڑ ہوتی ہے، اور وہ اپنی چیڑ کو یعنی کہ اپنی نفرت کو وہ جو ہے مٹیریل میں چینج کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ لیکن نفرت دکھاتے نہیں ہیں، لیکن نفرت کو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کا بھی فائدہ ہو۔ اب یہاں پر جو بائبل ہے، قرآن ہے، گیتا ہے، ویدا ہے، یہ جو ہے سبھی لوگوں نے
ان سبھیوں نے کیا کیا ہے کہ امیر لوگوں کو حکم دیا ہے. کیا حکم دیا امیر لوگوں کو؟ کہ آپ بھیا اپنا پیسہ نکالو اور غریبوں کو دو، آپ اپنا ٹائم نکالو اور غریبوں کو دو، آپ اپنا جو ہے وقت نکالو اور غریبوں کو دو. تو یہاں پر کیا معلوم ہے، تھوڑا سا کنفیوژن ہے یہاں پر کہ اب آپ کو اس کنفیوژن کو سمجھنا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کنفیوژن کو سمجھنا ہے کہ دیکھیے تھوڑا سا کنفیوژن کو سمجھنا ہے. میں یہ جو باتیں ہیں میری بہت آہستہ آہستہ کر رہا ہوں، تو آپ یہ نہ سوچئے کہ میں بات نہیں جانتا یا بتانا نہیں چاہتا. میں آپ کو سوچنے پہ مجبور کر رہا ہوں کہ یہاں پر امیر اور غریب یہ دو ہی سوسائٹی ہے. اب یہاں پر بھگوان جو ہے، ایشور جو ہے، اللہ جو ہے، یہ غریبوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور امیروں کو نقصان پہنچاتا ہے. امیروں کو تینوں جگہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا وقت نکالو غریبوں کو دینے کے لیے، آپ اپنا دھن نکالو غریبوں کو دینے کے لیے، آپ اپنی رشتہ داری غریبوں سے جوڑو کیونکہ انہیں امیر بنانے کے لیے. تو یہاں پر امیر جو ہے بڑے پریشان ہیں. امیر جو ہے وہ بڑے پریشان ہیں کہ کیونکہ امیروں کو غریبوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. انہیں پتا ہے کہ غریب کے بغیر ہم امیر نہیں ہو سکتے. جب تک ہمارے ساتھ غریب جڑے نہیں رہیں گے ہم امیر نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے ایک ایسی پالیسی اپنائی ہے، بڑے چالاکی سے ایک ایسی پالیسی اپنائی ہے کہ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم یہ جو مذہب ہے، مذہب کے اندر ہی ہم ایسا کر دیں جس سے یہ جو غریب ہے ان کی محبت بھی ملے اور ہمیں فائدہ بھی ہو. یہ جو غریب ہے یہ غریبوں کی محبت بھی ملے، یہ غریب ہمارے محبت سے بھی چپٹے میں رہے اور ہمیں فزیکلی مٹیریلی فائدہ بھی ہو، فزیکلی بھی فائدہ ہو اور مٹیریلی بھی فائدہ ہو. سبحان اللہ. تو امیروں نے بڑی چالاکی کی. یہاں پر امیروں نے کیا کیا؟ بڑی چالاکی کی، اور بڑی چالاکی کر کے انہوں نے ایک ایسا طریقہ اپنایا ہے اور آپ حیران ہوں گے. امیر جو عیسائی میں ہے، امیر جو ہندو میں ہے، امیر جو مسلم میں ہے، یعنی کہ دولت مند جو ہندوؤں میں ہے، دولت مند جو مسلم میں ہے، دولت مند جو عیسائی میں ہے، یا دولت مند کسی بھی مذہبی محفل میں ہے، ان کی جو پالیسیاں ہیں سارے امیروں سارے دولت مند کی پالیسیاں میں سمانتا ہے. سارے دولت مند کے پالیسی میں ایک سوی ہے، سارے دولت مند کے پالیسی میں سیم ہے، ایکول ہے. ابھی دیکھیے میں آپ کو ایک ایکول کا ایک اگزامپل دیتا ہوں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوؤں کے اندر جو ہے بچوں کو ہمیشہ ایکٹیویٹی میں پیچھے رکھتے ہیں، بڑے لوگوں کی، یعنی کہ عمر دراز یا علم والوں سے دراز سے لوگوں کی رکھتے ہیں، نہیں رکھتے ہیں. ارے بچے پیچھے، بچے ڈسٹرب کریں گے، بچے پیچھے. یہ ہندوؤں میں رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں؟ رکھتے ہیں. اچھا اب آپ آئیے مسلم کے اندر، یعنی کہ میں یہاں پر آپ کنفیوز ہوں گے، میں یہاں پر مذہبی کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں پر مذہبی کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں. یہاں پر میں آپ سے مذہبی کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں پر میں مذہبی کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں. مذہبی جو اپنے آپ کو مذہبی کہتی ہے، ان کمیونٹیوں میں جو سمانتا ہے، جو سملیرٹی ہے، جو ایک سوی ہے، اس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ امیروں نے کس طرح ایک ہی فارمولے سے ہر مذہبی کمیونٹی کے غریب لوگوں کو لوٹا ہے، ایک ہی فارمولے سے. اب آپ دیکھیے، تو اب آپ آئیے
مسلم کے اندر، اب مسلم کے اندر بھی ارے بچوں کو پیچھے کھڑے رہو. اب اسی طرح آپ آئیے عیسائیوں میں بھلے یہ تھوڑا سا کم ہے لیکن ہے. ارے نالج نہیں ہے ان کو، کچھ نالج نہیں ہے، ابھی ایکسپیرینس نہیں ہے، انہیں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. بچوں کو پیچھے دیکھیے. تو بچپن سے ہی بچوں کا ذہن غلامی کی طرف انڈائریکٹلی، مسلم کمیونٹی ہو تو غلامی کی طرف، ہندو کمیونٹی ہو تو غلامی کی طرف، عیسائی کمیونٹی ہو تو غلامی کی طرف انہیں موڑا جا رہا ہے، انہیں بنایا جا رہا ہے. انہیں کیا کیا جا رہا ہے؟ بنایا جا رہا ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالی ہمیں اس چکرویو سے بچائے. یہ بڑا خطرناک چکرویو ہے. اگر اس چکرویو سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو مذہبی کتابیں پڑھنی پڑے گی. اللہ کے رسول اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو آخری اوتار ہے، آخری پیغمبر ہے، آخری نبی ہے، انہوں نے جو ہے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ وہ اپنے بچوں کو ساتھ میں لے جاتے مسجد میں، اور ان کے بچے ان کے پاس میں کھڑے رہتے ہیں. حالانکہ بچے شرارت بھی کرتے، یعنی کہ بچوں کا جو ذہنیت ہے اس کے حساب سے وہ کرتے، تب بھی انہوں نے منع نہیں کیا. یہ مسلم جو ریلیجیس جو بکس ہے. اچھا، پھر ہندوؤں میں بھی اسی طرح ہے. آپ دیکھیں گے شنکر بھگوان کے ساتھ شنکر اوتار کے ساتھ دونوں بچے ساتھ میں جا رہے ہیں، جہاں بھی جا رہے ہیں وہ ساتھ میں جا رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں گے اسی طرح جیزس کے ساتھ پہلے بچوں کو خوش کر رہے ہیں، کیونکہ بچے ہماری لیڈرشپ ہے، بچے ہمارے لیڈر ہے. ہم ان کو آگے کر کے گائیڈ کریں گے تو وہ فیوچر کو گائیڈ کریں گے، وہ فیوچر کی استھاپنا کریں گے، وہ پیس کی استھاپنا کریں گے. لیکن ان امیروں نے بڑے چالاکی سے بچوں کا ذہن جو ہے مذہبی طور پر کنورٹ کر دیا ہے، غلام بنا دیا ہے، مذہبی طور پر غلام بنا دیا ہے. تو یہاں پر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو غریب ہے، جو ہندوؤں میں غریب ہے، جو مسلمانوں میں غریب ہے، جو عیسائیوں میں غریب ہے، ان کو پھنسایا جا رہا ہے، ان کو غلامی کے چکر میں جکڑا جا رہا ہے مذہب کی محبت دے کر. ابھی میں کیونکہ تب مسلم ہوں تو اگزامپل آپ کو مسلم کا ہی دوں گا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، اب یہ 3 لوگوں کا اس لیے نام لے رہا ہوں. تو میری مطلب جو لوگ ان جماعتوں میں ایک ایمانی نیت سے جڑے ہوئے ہیں، میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں. جو لوگ ان جماعتوں میں مجرم کی نیت سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ ان جماعتوں کی مقبولیت، ان جماعتوں کی ایمانداری کو اپنے کریمنل ایکٹیویٹی کے لیے، اپنے کریمنل کیریئر کو بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں. اب یہ نہ سوچے کہ میں اہل حدیث، دیوبندی یا بریلویوں کے خلاف ہوں، نہیں، بالکل نہیں. امام احمد رضا خان بریلوی کی بڑی خدمت ہے، انہوں نے دین کو بچایا ایسے خطرناک فتنے سے جو غلام احمد قادیانی کا فتنہ تھا. اور اسی طرح اہل حدیث، انہوں نے دین کو واپس بنایا. جو حدیث پہ عمل کرنے والوں کا جو معاملہ تھا وہ بالکل نہ کے برابر تھا. اور اسی طرح دیوبندی قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دین کو جو ہے مجاہد فراہم کیے. انہوں نے کہا کہ یہ دین میرے مدرسے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کو غالب کرے گا. سبحان اللہ. اور وہ آج صحیح ہوا. آج 150 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ صحیح ہوا. تو یہ دین کی استھاپنا کرنے کے لیے یہ جماعتیں بنائی گئی اور انہوں نے محنت کیا. لیکن بعد میں کچھ مجرم اپنی مجرمانہ حرکت کو چھپانے کے لیے، اپنی بدنامی کو چھپانے کے لیے اس جماعتوں میں گھس گئے، اور انہوں نے بالکل بڑی خوبصورتی سے ان جماعت کی مقبولیت، ان جماعت کی ایمانداری کو اپنے مجرم ایکٹیویٹی کے لیے استعمال کیا. تو میں ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں. اب اگر مطلب جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دین کا معاملہ ہے، امیر کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ امیر کو زکوٰۃ نکالیے
ٹھیک ہے، اور پھر قرضہ دیجئے تو انٹرسٹ بغیر انٹرسٹ کے دیجئے. میں یہ کہتا ہوں اگر آپ دیوبندی ہو، غریب لوگوں سے میں التجا کر رہا ہوں، تو آپ دیوبندی امیر لوگوں کے پاس جاؤ، وہ آپ کو مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ آپ کو مالی مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ آپ کی بیٹی کو اپنی بہو کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے معاون کہا ہے کہ اگر نماز پڑھتا ہے اور وہ معاون نہیں کر رہا ہے تو وہ بہروپیہ ہو، وہ ساہون ہے، وہ جو ہے لعنتی ہے، یعنی کہ ساہون ہے جو دین کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. تو بھیا، تو آپ دیوبندی کی محبت میں مارے جا رہے ہو. اب اس محبت کو جو امیر دیوبندی ہے وہ آپ کی محبت کو استعمال کر رہے ہیں. بھئی اگر وہ امیر دیوبندی ہے تو آپ ان کو کیوں نہیں کہتے کہ بھئی آپ ہماری بیٹی کو بہو بناؤ، آپ جو کاروبار کر رہے ہو، جس طرح پیسے کما رہے ہو وہ بھی ہمیں سکھاؤ. وہ کیوں نہیں سکھاتے آپ کو؟ اور اسی طرح اہل حدیث کو میں بتانا چاہ رہا ہوں، اور اسی طرح بریلویوں کو میں بتانا چاہ رہا ہوں. بھئی بریلویوں میں تو امیر بھرے پڑے ہیں، دولت مند بھرے پڑے ہیں. وہ کیوں نہیں اپنی شادی جو ہے کسی غریب بریلویوں سے کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کسی غریب بریلویوں کو اپنا داماد بناتے ہیں؟ پھر اپنی دولت کمانے کے جو طریقے ہیں وہ کسی غریب بریلویوں کو کیوں نہیں سکھاتے ہیں؟ بھیا میں غریبوں کی طرف مخاطب ہوں، آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیوں آپ ان لوگوں کے چکر میں پھنسے ہوئے ہو؟ یہ تو آپ کو دین سے دور کر رہے ہیں اور آپ کو بڑے خوبصورتی سے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اب اسی طرح آپ مسلم میں آ جائیے، اب اسی طرح آپ کرسچن میں آ جائیے، اسی طرح آپ ہندو میں آ جائیے. اب اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہندو جو ہے اس وقت بہت ہی متحرک ہے مذہبی لحاظ سے. میں ان مذہبی ہندو کو اور مذہبی غریب ہندو کو یہ ایک چیلنج کر رہا ہوں، کیوں نہیں آپ اپنی بیٹیوں کی شادی ان بی جے پی لیڈر یا پھر ایسی جماعتیں جو امیر بنی پڑی ہے، مطلب جماعت کے جو لیڈر ہے وہ آپ کی بیٹی سے کیوں نہیں شادی کرتے؟ اپنے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے کیوں نہیں کرتے؟ کیوں وہ امیر لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور آپ حیران ہوں گے، کئی امیر مسلمان اپنی شادی، اور وہ بڑی بڑی جماعتوں کے ہیڈ ہے، اپنی شادی ہندو جو نوجوان ہیں جو امیر ہیں ان کے ساتھ کیے ہیں. اور کئی امیر ہندو لڑکیاں وہ کئی مسلم امیر لڑکیوں کے ساتھ شادی کی ہیں، اور وہ بڑی خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں. اور ان کا باپ، ان کا بھائی جو ہے مذہبی لیڈر ہے، وہ خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے. وہ ہندو لیڈر ہے بھائی اور مسلمانوں کے خلاف ہے، اور بہن کی شادی جو ہے کسی مسلم امیر لڑکے سے ہوئی ہے. بھائی وہ شادی کیوں نہیں کسی غریب ہندو لڑکے سے کرتا ہے؟ اب اسی طرح عیسائیوں میں لیجئے، کئی عیسائی لڑکیاں مسلم امیر لڑکوں کے ساتھ شادی کی ہیں، اور کئی مسلم لڑکے امیر لڑکے امیر عیسائی لڑکیوں کے ساتھ شادی کیے ہیں، اور وہ مزے سے جی رہے ہیں. اور ان کا باپ جو بھی ریلیٹیو ہے وہ مذہبی نعرے لگا رہا ہے، ہندو خراب ہے، مسلم خراب ہے، عیسائی خراب ہے. بھیا یہ آپ سمجھیے، یہ امیروں کا چکر ہے، بڑا خطرناک. اچھا چلو، ایک سمانتا تو میں نے بچوں کے بارے میں دے دی، اور ایک سمانتا آپ کو دیتا ہوں. ایسی بہت سارے سمانتا ہیں، میں ایسی 100 سمانتا ہیں لائن سے گنواؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے. لیکن ابھی ایک گنوایا ہوں، ابھی دوسری سمانتا میں آ جائیے. دوسری سمانتا، مندر کس کی جاگیر ہے؟ مندر بنایا کیوں ایشور نے؟ ایک تو مندر بنایا پرارتھنا کرنے کے لیے، پرارتھنا کے ذریعے سے یہ انسانوں کو بتانے کے لیے، یوگا کرنے کے لیے بنایا. مطلب آج کا یوگا نہیں جو ایکسرسائز ہے، یہ آپ مطلب کنفیوژن کر رہے ہیں. آج کا یوگا جس کو ایکسرسائز کو یوگا کہتے ہیں وہ والا یوگا نہیں، جو ایشور ویدا والا یوگا،
جو مل جل کر پرارتھنا کرے، ایشور کی ویدا پڑھے، گیتا پڑھے اور پھر انسانوں کی مدد کرے. انسانوں کی مدد کرنے کا یہ کمیونٹی ہال ہے. پھر جو غریب، جو مسافر، جس کا گھر نہ ہو، وہ مندر میں رہنے کے لیے بنایا گیا، اس کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا، غریب کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا ہے. تو آج بھیا مجھے بتاؤ، ایک دو مندروں کو چھوڑ کر، وہ بھی پہاڑی علاقوں کے جو مندر ہیں وہ اسی کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن جو شہری علاقے کے مندر ہیں وہ تو بھیا امیروں کی جاگیر بنے ہوئے ہیں. وہاں پر پرندہ جو ہے، پرندہ یعنی کہ ایک برڈ، وہ پر بھی نہیں مار سکتا، وہاں پر پر بھی ہلا نہیں سکتا کسی امیر کی اجازت کے بغیر. اسی طرح آئیے مسلم کی مسجدیں، وہ بھی آج جو ہے وہ، جبکہ اللہ کے رسول صحابہ کے وقت میں مسجد میں صحابہ کا قتل ہوا، ایسی صورت میں بھی غریب لوگوں کے لیے مسجد کو بند نہیں کیا گیا. ایسی صورت میں بھی مسجد کو بند نہیں کیا گیا، اور آج مسجد کو تالا مار کے رکھتے ہیں. کسی پرندے کو بھی وہاں پر ہلنے کی اجازت نہیں ہے ان امیروں کے اجازت کے بغیر. اب آئیے اسی طرح چرچ میں آ جائیے. بھئی وہاں تو مدد کرنے کا تو انہوں نے باضابطہ اعلان کیا ہے، لیکن چرچ کو تالا لگا کے رکھتے ہیں. تو آج مندر، مسجد اور چرچ یہ جو ہے امیروں کی امیروں کا لیزر ٹائم پاس کا اڈا بن گیا ہے. وہ اپنا جو فضول وقت ہے، وہ اپنا فضول وقت مسجدوں میں بتاتے ہیں، وہ اپنا فضول وقت چرچ میں بتاتے ہیں، وہ اپنا فضول وقت مندروں میں بتاتے ہیں. جب ان کو محسوس ہوتا ہے کہ چلو یار کچھ مطلب اب ٹائم تو بچا ہوا ہے، پیسے ابھی تو یہ ٹائم میں تو ہم کچھ پیسے نہیں کما رہے ہیں، تو چلو مندر گھوم کے آتے ہیں، چلو مسجد گھوم کے آتے ہیں، وہاں پر کیا ہو رہا ہے دیکھتے ہیں، چلو چرچ گھوم کے آتے ہیں، وہاں پر کیا ہو رہا ہے دیکھتے ہیں. تو بھیا میں غریبوں سے کہنا چاہتا ہوں، جو ہندو غریب ہے، جو مسلم غریب ہے، جو عیسائی غریب ہے، یہ آپ کو زبردست لڑایا جا رہا ہے. اب دیکھیے لفظ اسلام عربی میں اسلام ہے، سنسکرت میں شرنم ہے، انگلش میں سبمیشن ہے، اور ہبرو میں شالون ہے، اور چائنیز لینگویج میں بھی شالون ہے. ایک ہی مذہب کا نام ہے اور ایک ہی میسج ہے کہ تمہیں آپس میں مدد کرنا ہے، تمہیں غریبوں کی سہایتا کرنا ہے. غریبوں کی سہایتا اپنے وقت سے، غریبوں کی سہایتا اپنے مال سے، غریبوں کی سہایتا اپنے رشتہ داری سے، یعنی کہ رشتہ داری جوڑ کر. غریبوں کی سہایتا کس طرح کرنا ہے؟ غریبوں کی سہایتا اپنے وقت سے، غریبوں کی سہایتا اپنے مال سے، غریبوں کی سہایتا اپنے رشتہ داری سے. تو اب یہ مجھے بتائیے کہ یہ تینوں کام، وقت، مال اور رشتہ داری سے سہایتا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ اب دیکھیے آپ سورہ نساء میں جو آیت ہے، آیت نمبر 3 اور 4، اس میں صاف صاف حکم ہے کہ یتیم لڑکیوں سے شادی کرو، اور اسی آیت میں ما طاب لکم ہے، یعنی کہ اپنی مرضی سے شادی کرو، اسی آیت میں ہے. یعنی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہو کہ آپ مضبوط ایمان والے ہو، آپ مذہبی ہو، تو یتیم لڑکی سے شادی کرو. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو دیوبندی حضرات ہیں، جو اپنے آپ کو میں دیوبندی بول کے چلاتے ہیں، تو بھیا آپ دیوبندی میں ہی کئی یتیم لڑکی ہے، تو آپ ان لڑکیوں سے شادی کیوں نہیں کرتے؟ اب میں یہ کہتا ہوں اہل حدیث، کوئی اہل حدیث نہیں، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، میں اہل حدیث. ارے بھیا اگر آپ اتنا نعرہ لگا رہے ہو میں اہل حدیث، تو بھیا اہل حدیث کے اندر ہی کئی غریب یتیم لڑکیاں ہیں، تو آپ ان کے ساتھ شادی کیوں نہیں کرتے؟ اب آئیے بریلوی،
میں بریلوی، میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں ہر ایک کو مار کے رہوں گا، میں امام احمد خان بریلوی کا محبتی ہوں، میں غلام ہوں، میں کتا ہوں۔ ارے بھیا، آپ اتنے بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہو تو کیوں نہیں آپ غریب لڑکیوں کے ساتھ شادی کرتے؟ بریلویوں میں کئی یتیم لڑکیاں ہیں، اور اللہ نے سورہ ماعون میں کہا ہے کہ چلو کم سے کم آپ ایک یتیم کی مطلب مدد کرنا ہے، یا پھر مسکین کی مدد کرنا ہے، غریب لوگوں کی جو مالی طور پہ غریب ہے، تو کیوں نہیں آپ مدد کرتے بھیا؟ اب اسی طرح آ جائیے بی جے پی کی طرف آ جائیے، بڑے بڑے لیڈر نعرے لگا رہے ہیں، ہم ہندو ہیں، ہم یہاں مسلمانوں کو جینے نہیں دیں گے، ہم یہاں سے مسلمانوں کو بھگا کے رہیں گے، یہ زمین ہماری ہے۔ ارے بھیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھیا، یہ زمین تمہاری ہی ہے، یہ زمین کیا پوری دنیا تمہاری ہے؟ ہم اس دنیا سے کیا، ہم اس یونیورس سے ہی غائب ہو جاتے ہیں، آپ بے فکر رہو۔ آپ کم سے کم اپنی جو غریب عوام ہیں ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ تو جوڑو، ان کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ تو جوڑو، ان کو مالی مدد تو کرو، ہندوؤں کو جو ہندو غریب ہے۔ ارے بھیا، کشمیر کے جو ہندو ہے وہ بیچارے آج کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں، بنگلہ دیش کے جو ہندو ہے وہ بیچارے آج کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں۔ اتنی دور کیوں جا رہے ہو؟ دہلی میں جو ہندو سڑک پہ جی رہے ہیں وہ 15 سال سے 20 سال سے 25 سال سے سڑک پہ ہی جی رہے ہیں۔ ارے ان کے لیے ایک کمرہ بنا کر بھی کسی نے نہیں دیا، اور اتنے بڑے بڑے نعرے لگا کر مال کو لوٹ رہے ہیں۔ ہندو غریب عوام کا سہارا لے کر ہندو غریب عوام کو ہی لوٹ رہے ہیں۔ اب اسی طرح آپ پاکستان کے مسلمانوں کے پاس جائیے۔ اب بھیا، پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ ہندوؤں کے بارے میں اتنے بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں۔ اب حافظ سعید کو ہی دیکھ لیجئے، ہاں، اتنے بڑے بڑے نعرے، ہم ہندوستان کو مٹا کے رہیں گے، ہم اس کو مٹا کے رہیں گے، ہم اس کو مٹا کے رہیں گے۔ ارے بھیا، ہاں، وہ جو مطلب وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، تو میں یہ کہتا چاہوں، چلو آپ اپنے اہل حدیث بچے جو پڑھ رہے ہیں آپ کے اسکول میں، دعویٰ جو اسکول آپ کا ہے، آپ فری کیوں نہیں کرتے غریب لوگوں کے لیے؟ آپ اپنے اسکول میں غریب لوگوں کو فری کیوں نہیں پڑھاتے بھیا؟ اچھا، پھر آپ اپنے مجاہد، جو اپنے آپ کو مجاہد کہتے ہیں اور ہندوستان کو نصب نابود کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھیا آپ اپنے ان مجاہدوں کو کیوں نہیں کرتے کہ بھئی 4 یتیم لڑکیوں سے شادی کیے رہے؟ مطلب میں ان مجاہدوں کو نہیں کہہ رہا ہوں جو ہندوستان آ کے لڑے، بالکل لڑے، آپ آئے ہندوستان، لڑے آپ، لیکن جو پیچھے رہ رہے ہیں، جو پاکستان میں پیچھے رہ رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں کہتے کہ آپ یتیم لڑکی کے ساتھ شادی کریں؟ جبکہ قرآن حکم دے رہا ہے، فن کیوں، شادی کرو یتیم لڑکیوں سے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا ایمان کمزور ہے، تم نہیں کر سکتے، تم انصاف قائم نہیں کر سکتے، فقسطو یعنی کہ فزیکل اسٹیٹس والا انصاف قائم نہیں کر سکتے، ایمان تمہارا کمزور ہے، تو تب جا کے تم شادی کرو اپنے مرضی سے، کم سے کم چلو تم شادی تو کرو تاکہ کسی طرح تو نسل آگے بڑھے۔ ارے بھیا، یہ غریب لوگوں کو لوٹنے کا بڑی چالاکی سے یہ بتایا گیا ہے، بڑے چالاکی سے جو ہے نا وہ بنایا جا رہا ہے۔ ارے بھیا دیکھیے، اب ایک سمانتا اور ایک دکھاتا ہوں آپ کو میں، بہت بڑھیا سمانتا ہے، بہت ساری سمانتا ہے، 100 سمانتا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا جو ہر جماعت میں چھپے ہوئے ہیں امیر لوگ، اور وہ سیم پالیسی اپنا رہے ہیں، اپنے غریب عوام کو لوٹنے کے لیے سیم پالیسی اپنا رہے ہیں، اور جو غریب عوام ہے بیچاری وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی ہے، کیونکہ وہ اوریجنل تو بھگوت گیتا اپنی آنکھوں سے تو پڑھتی نہیں، اوریجنل قرآن تو اپنی آنکھوں سے پڑھتا نہیں ہے، اوریجنل ہولی بائبل تو اپنی آنکھوں سے پڑھتا نہیں ہے، اپنے کانوں سے اپنی آنکھوں سے پڑھتا نہیں ہے۔ ارے بھیا، جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہیں پڑھو گے
اور نہیں سمجھو گے چلو آپ بالکل کنفیوز ہو جاؤ گے۔ اور دیکھو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اوریجنل لینگویج کو دبا دیا ہے، اوریجنل لینگویج کو بڑی خوبصورتی سے دبایا ہوا ہے۔ اوریجنل لینگویج کو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے دبایا ہوا ہے۔ آپ دیکھو یہ بھی سمانتا، لینگویج کی بھی سمانتا دیکھیے۔ بھیا اتنے بڑے نعرے لگاتے ہیں تو چلو سنسکرت ہمیں نہیں، خود تو پڑھ لو سنسکرت، اپنے بچوں کو پڑھا لو سنسکرت۔ بھیا ہم تو سنسکرت فری پڑھاتے ہیں، ہم سنسکرت امام حسین مکی 20 سال سے سنسکرت فری پڑھا رہے ہیں۔ چلو آپ فری نہیں تو نہیں، اپنے اسکول میں جو امیر 10-10 ہزار روپے فیس لیتے ہیں اس میں سنسکرت پڑھاؤ۔ اب اسی طرح آئیے مسلم جو اسکول ہے، اسلامک اسکول نام لکھا ہوا رہتا ہے، بھیا کم سے کم عربی گرامر تو پڑھا دو آپ، کم سے کم بھیا عربی گرامر تو پڑھا دو۔ اب اسی طرح عیسائیوں میں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، بھیا گھوم گھوم کر انگلش لینگویج تو پڑھا دو لوگوں کو۔ انگلش لینگویج کے نام پر آج اتنا بڑا کاروبار چلتا ہے تو بھیا آپ کم سے کم انگلش لینگویج تو پڑھا دو۔ تو بھیا یہ اب اسی طرح جو ہے نا امریکن عوام، اسی طرح یورپین عوام، اسی طرح میں جو امریکہ میں جو عوام ہے وہاں بھی جو غریب عوام ہے وہ لوٹا جا رہا ہے۔ اسی طرح برازیل، اسی طرح رشیا۔ بھیا یہ غریب عوام کو سمجھنا ہے، مذہب ایک ہی ہے، ایک ہی مذہب ہے اور اس کا ایک ہی لیڈر ہے، وہ ہے آخری اوتار محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو بائبل میں بھی ہے، جو ویدا میں بھی ہے، جو گیتا میں بھی ہے اور جو سارے مذہبی کتابوں میں ہے، جو سارے مذہبی کتابوں میں ہے۔ ارے بھیا تو میں یہاں پر جو ہے نا مطلب 3 پوائنٹ آپ کو گنایا ہوں، اور اسی طرح بہت سارے پوائنٹ ہے جو آپ کو مطلب آپ کو پتہ کرنے ہیں، بہت سارے جو مطلب آپ کو پتہ بھی کرنے ہیں اور میں بھی بتاتے رہوں گا آپ کو۔ تو یہ بڑے بڑے 4 پوائنٹ تقریباً دکھایا ہوں، اب تھوڑے تھوڑے چلو پوائنٹ بھی دکھاتا ہوں آپ کو۔ جیسے دیکھیے اب جیسے کہ مال کا تو نظام سب میں ہے، ویدا میں ہے، بائبل میں، لیکن مال کا نظام غائب ہے سبھی کے اندر سے۔ غریبوں کو مال دینے کا جو نظام ہے وہ سبھی غائب ہے، اور اللہ کے آخری رسول نے کہا کہ کم سے کم والا جو دین کا کام ہے وہ روزگار لگانا۔ اب آپ یہ بتائیے مسلمانوں میں کتنی جماعتیں ہیں لیکن کوئی ایک جماعت روزگار لگانے کا کام کر رہی ہے؟ کوئی ایک جماعت مسلم نوجوانوں کو روزگار لگانے کا کام کر رہی ہے؟ آپ خود دیکھ لیجئے۔ اچھا اسی طرح ہندو جماعتوں میں تو بھیا وہ تو گورنمنٹ لیول پہ پہنچ گئے ہیں، گورنمنٹ کا پیسہ کھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ انہی کے اندر دیکھ لیجئے کہ چلو مسلمان کو نہیں، ہندو غریب عوام کو ہی جاب لگا دو۔ اب اسی طرح عیسائیوں میں، امریکہ میں، یورپ میں دیکھ لو، ارے بھیا مسلمانوں کو نہیں، عیسائیوں کو ہی جاب لگا دو، اپنی عوام غریب عوام کو ہی جاب لگا دو۔ اب اسی طرح سعودی عرب میں دیکھ لو۔ ارے بھیا یہ جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی مذہب کے نام پہ بٹوارے ہیں، یہ امیروں کا بچھایا ہوا جال ہے۔ جو امیر ہندوؤں میں چھپے ہوئے ہیں، جو دولت مند مسلمانوں میں چھپے ہوئے ہیں، جو دولت مند عیسائیوں میں چھپے ہوئے ہیں، یہ ان کا بچھایا ہوا جال ہے۔ اس جال سے آپ نہیں نکل سکتے جب تک کہ آپ آیت نہ پڑھ لو۔ عربی لفظ ہے آیت اور اس کا ترجمہ آتا ہے سارے اسکرپچر، مطلب سارے اسکرپچر اس کے اندر شامل ہے۔ اور آخری جو اسکرپچر ہے حدیث میں بہترین کتاب قرآن، اس کو آپ کو پڑھنا ہے، آپ کو اپنی آنکھوں سے پڑھنا ہے، آپ کو اپنی آنکھوں سے پڑھنا ہے، آپ کو اپنی آنکھوں سے پڑھنا ہے۔ جب آپ اپنی آنکھوں سے پڑھیں گے
تبھی ہماری آنکھ دکھ رہی ہے. دیکھ رہے ہو ہماری آنکھ؟ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے پڑھنا ہے. جب اپنی آنکھوں سے پڑھیں گے تبھی آپ سمجھ پائیں گے، ورنہ آپ ان کے منہ سے اگر سنیں گے تو یہ تو جال بچھائے ہوئے ہیں، یہاں کا لفظ وہاں کا لفظ وہاں کا ادھر ادھر کا لفظ ملا کے جو ہے آپ کو الو بنا دیں گے. تو میری غریبوں سے التجا ہے، جو امریکہ میں ہیں، جو یورپ میں ہیں، جو رشیا میں ہے، جو برازیل میں ہے، جو چائنا میں ہے، جو انڈیا میں ہے، جو سعودی میں ہے، گلف میں ہے، ساری دنیا کے عالم کے غریبوں سے التجا ہے کہ پلیز امیروں کے بچھائے ہوئے جال کے چکر سے باہر نکلیے، تبھی آپ کا فائدہ ہو سکتا ہے. اور اگر زیادہ فائدہ کرنا چاہتے ہو تو ہولی گیتا، ویدا، بائبل، حدیث اور حدیث میں بہترین کتاب قرآن کو اپنی آنکھوں سے پڑھو، اپنی آنکھوں سے پڑھو. تو کوئی سوال ہوا تو پھر ہم سے کیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.